مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. حضرت گرامی، قرآن مجید نے انسان کی زندگی کے ہر گوشے کو منور کیا ہے اور اس کے اندر اتنی روشنیاں اور توانائیاں ہیں کہ صدیوں کے بگڑے ہوئے انسانی معاشروں کو اس نے درست کر دیا ہے. اور اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ جس نے یہ نازل کیا ہے وہ بڑا حکیم ہے اور وہ کائنات کے ایک ذرے سے واقف ہے، کیونکہ اس نے اسے پیدا بھی کیا ہے اور اسے پروان بھی چڑھا رہا ہے. اس لیے جو بات قرآن عطا کرے گا، زمانہ کتنا بھی آگے چلا جائے، عقل کتنی بھی عروج پالے، انسان کتنا بھی تہذیب یافتہ ہو جائے، قرآن کے الفاظ سے باہر نہیں نکل سکتا. ہر زمانہ قرآن کا زمانہ ہے، ہر عہد قرآن کا عہد ہے. اور جن لوگوں نے جب بھی قرآن سے لو لگا لی وہ زمانے پر عروج پانے لگ گئے، زمانے پر ان کی سطوت قائم ہو گئی. اور جنہوں نے قرآن کو چھوڑا، قرآن سے منہ موڑا، وہ بڑے ہو کر بھی دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے رہے ہیں. اس لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن ہی کی آیات کو سامنے رکھا جائے اور اسی سے کچھ روشنی کشید کرنے کی کوشش کی جائے، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، تاکہ شاید ہمارا اور ہمارے زندگی کا کوئی حصہ قرآن کی برکت سے جو ہے وہ بہتر ہو جائے. قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے کیے تو آپ کی آمد کا مقصد بھی بیان کیا. اسی پر پچھلے چند جمعہ میں بات کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو مقصد کیا تھا. یہاں رک کر ایک بات ضرور سوچئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بڑی تو کائنات میں کوئی وجود نہیں ہے. اللہ خالق ہے اور اس کی مخلوق میں جو سب سے افضل ترین وجود ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یعنی مخلوق میں آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے. رب کے حبیب ہیں، نبیوں کے امام ہیں، سالار انبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں. اتنا بڑا وجود ہو کر بھی دنیا میں بے مقصد نہیں آیا، کوئی کام ہے جو لے کر آیا ہے. تو سوچئے ہم جیسے کیا ایسے ہی پیدا کر دیے گئے ہیں؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، قرآن کہتا ہے تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کر دیا ہے، ایسے ہی پیدا کر دیا گیا؟ نہیں، ایک مقصد ہے جو تمہیں دے کر بھیجا ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ قرآن کو پڑھیے، قرآن واضح کرتا ہے کہ مقصد فقط دولت کا حصول نہیں ہے، مقصد فقط اقتدار کا حصول نہیں ہے، مقصد انسان کو دنیا میں بھیجنے کا یہ نہیں کہ وہ اپنی طاقت کے جوہر دکھائے. قرآن نے برملا کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
ہم نے جنوں انس کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تخلیق کا مقصد بیان کیا ہے، یعنی تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ تم عبادت کرو گے میری. انسان کی زندگی جو دی گئی ہے، جسے دنیا میں بھیجا گیا ہے، قرآن کہتا ہے کہ تمہارا تو مقصد تخلیق پہلے دن سے یہ ہے کہ میری بندگی کرو گے، میری عبادت کرو گے. اب یہاں سوچئے، ہم دنیا میں یہ معمول چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ ایک فیکٹری کا مالک، ایک دکان کا مالک، ایک دفتر کا آفیسر، ایک گھر کا سربراہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ وہ یہ امید رکھتا ہے کہ جو اسے کام دیا گیا ہے وہ پورا کرے گا، جو اس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے اس کو پورا کرے گا. اگر وہ اپنے فرائض صحیح انجام نہیں دیتا تو اس کا محاسبہ کرتا ہے، پوچھ گچھ کرتا ہے کہ تمہیں تو یہ کام دیا تھا، تم نے یہ نہیں کیا، تمہیں تو جس کام کے لیے رکھا وہ تو کیا ہی نہیں ہے. ہم اپنے نیچے کام کرنے والے ایک اپنے جیسے فرد پر یہ حق رکھتے ہیں کہ اس کا محاسبہ کر سکیں کہ جو میں نے تمہیں کام دیا ہے وہ پورا کرتے کیوں نہیں ہو. سوچئے، جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے ہمیں صحت دی ہے، جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، وہ بھی تو حق رکھتا ہے. وہ بھی تو کہتا ہے کہ تمہیں میں نے بیکار نہیں پیدا کیا، ایک مقصد دے کر بھیجا ہے، اور مقصد بھی چھپایا نہیں ہے، واضح کر دیا ہے کہ تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد میری عبادت ہے. اس عبادت کے تحت تم جو کرو گے وہ تمہارے لیے خیر کا باعث بن جائے گا. اگر میری عبادت کرتے ہوئے، میرے حکم کو مانتے ہوئے تم حصول رزق کے لیے نکلو گے تو وہ بھی عبادت بن جائے گا. حصول رزق خدا کے احکامات کے تابع جو کرتا ہے وہ عبادت، حلال رزق کی کمائی حکم دیا گیا ہے. فرمایا تم میرے حکم کے مطابق میری بندگی اختیار کرتے ہوئے دنیا میں پھر جو بھی کرو گے، پھر اقتدار بھی تمہارے لیے عذاب نہیں بنے گا، وہ بھی تمہارے لیے عزت کا باعث بن جائے گا. دیکھو تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دنیا ان کے نام کو آج بھی سلام پیش کرتی ہے کہ حکمرانی ہو تو عمر جیسی حکمرانی. فرمایا تم میری بندگی کے تحت اگر زندگی بسر کرو گے تو پھر تم کامیاب ہو، پھر حشر کے میدان میں محاسبہ نہیں ہوگا، سوال نہیں کیا جائے گا. اگر میرے حکم کو نہیں مانو گے تو سوال کیا جائے گا. اور یہاں یہ بات بھی آپ اور میں سبھی جانتے ہیں کہ رب قیامت کے روز وہ بات پوچھے گا نہیں جو انسان کے بس میں نہیں ہے. قیامت کے کوئی سوال نہیں ہوگا کہ تو فلاں خاندان میں کیوں پیدا ہوا، تیرا ناک نقشہ ایسا کیوں تھا، تیرا قد و قامت کیا تھا. یہ سوال نہیں ہوگا. سوال کیا جائے گا تو یہ کہ جو تو جیسا بھی آیا تھا میری بندگی اختیار کی یا نہیں کی، میرے حکم کو مانا یا نہیں مانا. اور جو شخص اللہ کے حکم کو مان کر جائے گا وہ یہاں بھی کامیاب، قبر میں بھی سرخرو اور حشر میں بھی کامیاب وجود، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. اس لیے پھر جو اللہ کے حکم کی اور اطاعت کے مطابق زندگی بسر کی جائے، پھر ایسے شخص کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز عشاء جماعت سے پڑھ کر سو جائے اور فجر کی نماز جماعت میں شامل ہو جائے، رب رات کا سونا بھی عبادت میں لکھ دیتا ہے، عبادت میں لکھا جاتا ہے. فرمایا ایک نماز پڑھ لی ہے، اگلی نماز کے پڑھنے کی دل میں تمنا لیے بیٹھا ہے، فرمایا جتنا وقت گزر رہا ہے اللہ عبادت میں لکھ دیتا ہے. کیوں؟ تم بیٹھے تو اپنی دکان پر ہو، بیٹھے تو اپنے دفتر میں ہو، بیٹھے تو اپنے کاروبار پہ ہو، تمہارا وہ کاروبار برکت کا باعث بن جائے گا کیونکہ تمہارا دھیان اللہ کی طرف لگا ہوا ہے، تم اللہ کی طرف لگے ہوئے ہو. اور جب زندگی یوں اللہ کی طرف جڑ جاتی ہے تو وہی مومن صالح بن جاتا ہے، وہی کامیاب انسان بنتا ہے، اور اسی کو نجات ہے، اسی کو دنیا اور آخرت میں ساری حفاظتیں اس شخص کے لیے ہیں. تو اس لیے ہم نے تو چند روایتی قسم کی عبادات تک اپنے آپ کو محدود کیا. یقین کر لیجئے سجدہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اپنی دکان پر بیٹھ کر کسی کو دھوکہ نہ دینا یہ بھی عبادت ہے. اپنے
خدا کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن کسی بھوکے کو کھانا دینا یہ بھی عبادت ہے۔ یعنی عبادت چند رسوم کا نام نہیں ہے، عبادت زندگی بھر کی عبادت ہے، اور رب یہی کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ تمہارا لمحہ لمحہ میری بندگی میں گزرے، تمہارا ایک ایک لمحہ، تم بازار میں ہو تو تم خدا خوفی سے وہاں چل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت او کما قال، فرمایا جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، جہاں بھی ہو۔ مسجد میں آئے ہو تو خوف خدا زیادہ آتا ہے یقیناً کہ اللہ کے گھر میں ہو، لیکن اپنے کاروبار میں بیٹھ کر کسی کو دھوکہ نہ دینا، ملاوٹ نہ کرنا، ذخیرہ نہ کرنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، خدا کے خوف سے یہ بھی عبادت، یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ فرمایا جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو، کیونکہ اس کا حکم پوری زندگی پر حاوی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے مقصد حیات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، ہر لمحہ اللہ کی طرف لوٹ کر آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس لمحے بھی انسان کو توفیق مل جائے وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا جب کوئی توبہ کرنے والا، گناہ سے توبہ کرنے والا توبہ کرتا ہے تو وہ یوں ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ۔ رب پھر گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تم آ جاؤ اس طرف، تمہارے پچھلے گناہوں کو ہم مٹا دیں گے، تمہاری زندگی صاف کر دیں گے، کیونکہ تم نے رخ اللہ کی طرف موڑ لیا ہے، اپنے مقصد کی طرف آ گئے ہو۔ تو اس لیے قرآن کی اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیں کسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ ادھر ادھر گھوم پھر کر زندگی بسر کر لینا انسان کا کام نہیں ہے، یہ تو جانور ہے جو ادھر ادھر گھوم پھرتا ہے اور پھر اپنی طبعی موت مر جاتا ہے۔ انسان کو ایک بڑا مقصد دے کر بھیجا گیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ رب کی بندگی اختیار کرو۔ تو میں کہہ رہا تھا جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد قرآن بیان کر رہا ہے کہ لوگوں اتنا بڑا وجود آیا ہے، یہ بھی بلا مقصد نہیں آئے، یہ بھی کوئی کام کرنے آئے ہیں، تو تمہیں بھی اپنے مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریق سے اپنے امور کو سر انجام دیا ہے، قرآن خود اس پر گواہ ہے کہ آپ نے دین کو مکمل کر دیا، ایک ایک بات لوگوں تک پہنچا دی، قرآن کی تلاوت سے شروع کیا، قرآن کی حکمت کی باتیں بتائیں، تعلیم دی، اور آخر میں قرآن کہتا ہے یہ نبی حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ والحکمہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کی تعلیم دینے آئے ہیں۔ اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ اکثر لوگ قرآن ہی لکھ دیتے ہیں، لیکن بہت سارے مفسرین اکرام کہتے ہیں حکمت سے مراد وہ تعلیم ہے جو قرآن کی سمجھ کے لیے، قرآن کو سمجھانے کے لیے لوگوں کو اس طرح دی جائے کہ لوگ پکے خدا کی بندگی اختیار کرنے والے ہو جائیں، خدا کے بندے سچے دل سے بن جائیں، یہ حکمت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا، بہکے ہوئے لوگوں کو، بگڑے ہوئے لوگوں کو، گناہ سے آلودہ لوگوں کو، خدا سے ناآشنا لوگوں کو، خدا سے شرک کرنے والے لوگوں کو یوں حکمت بھرے انداز سے خدا کی معرفت دی، خدا کی بندگی سکھائی کہ پھر آپ نے ایک اعلان فرما دیا، لوگوں میرے بعض صحابہ جتنے سال چاہے زندہ رہیں تم انہیں کبھی گناہ پر نہیں دیکھو گے، صحابی کا نجوم، یہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے بھی دامن کو پکڑو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ پھر سند ان کو ملی کیونکہ انہیں اس طرح خدا کی تعلیمات پر پکا کر دیا تھا۔ حکمت بری باتیں علماء کرام ایک پہلوان آ گیا اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا ہاں اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ کہنے لگا جی میں تو طاقت کی زبان سمجھتا ہوں، میں پہلوان ہوں، کشتی لڑتا ہوں، میں تو اس سے بڑا مانتا ہوں جو مجھے گرا لے، آپ میرے ساتھ کشتی کر لیجئے۔ اب اس پر بحث ہو سکتی تھی، اب اس پر اس سے گفتگو ہو سکتی تھی، لیکن وہ شخص جس مقام پر کھڑا تھا اسے کوئی بحث، کوئی دلیل کام نہیں آنے والی تھی۔ آپ نے فرمایا آ جاؤ میرے ساتھ کشتی کر لو۔
صحابہ حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑا مشہور پہلوان ہے، جس کا تو نام ہے. فرمایا تم پیچھے ہٹ جاؤ. روایات میں کہ مسجد نبوی کے سیر میں ایک طرف آپ نے کہا آ جاؤ میرے ساتھ. آ گیا وہ. آپ نے کہا آ جاؤ آگے. ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، آپ نے ذرا سا جھٹکا دیا، وہ گر گیا. فوراً کھڑا ہوا، کہنے لگا نہیں نہیں میرا پاؤں جو تھا وہ پھسل گیا ہے، دوبارہ آئیے. 3 مرتبہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے موقع دیا، دعوت دی. آخر وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں مان گیا ہوں کہ آپ کے اندر جو طاقت ہے وہ کوئی اور طاقت ہے، اس لیے آپ اللہ کے نبی ہیں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. اب اگر اس شخص کے ساتھ آپ حکمت کے ساتھ گفتگو نہ کرتے، حکمت کا معاملہ نہ کرتے، وہ کبھی بھی اسلام نہ لاتا، کیونکہ اس کے ذہن میں طاقت سمائی ہوئی تھی. وہ جانتا تھا تو طاقت کی زبان کو میرے نبی نے اس کے مقام پر آ کر اس کو مروب کیا اور اسلام میں لے آئے. کتنی بڑی بڑی باتیں ہوئیں، لوگ آئے آپ کے پاس. یہ روایات تو آپ بارہا سن چکے کہ شخص آیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں. فرمایا اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے. کہا مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھ پر ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھو. اس نے کلمہ پڑھ لیا. کہنے لگا اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا اب 5 وقت کی نماز ادا کرنی. اس نے کب؟ آپ نے بتایا کہ دن کے 5 اوقات میں نماز ادا کرنی ہے. وہ سوچنے لگ گیا. سوچ کر کہنے لگا میں ساری نہیں پڑھ سکتا. برملا کہا میں ساری نہیں پڑھ سکتا. آپ مسکرائے. کہا کتنی پڑھ سکتے ہو؟ اس نے کہا جی 2 پڑھوں گا. فرمایا 2 کا وعدہ کرو، جاؤ تمہارے لیے 2 ہیں. وہ چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد واپس آیا. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے دیکھ کر. کہا دوست کیا حال ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 پڑھتا ہوں. کہا تم تو کہتے تھے 2 سے زیادہ پڑھ نہیں سکتا. کہنے لگا جی یہی بات تھی، سچی بات یہی ہے، میں اس سے زیادہ کا حامل نہیں تھا. لیکن جب واپس گیا 2 پڑھنی شروع کی تو اندر ایک سوچ پیدا ہوئی، ایک تحریک پیدا ہوئی، ایک خیال آیا ارے جسے رسول مان لیا وہ تو 5 کہتے ہیں، جب مان رسول لیا ہے تو پھر انہی کی بات کو مانو. یہ حکمت بری انداز تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے ان لوگوں کو جو دین کی طرف آنا چاہتے تھے ان کو وہ راستہ دیا کہ اگر ان کو وہ راستہ نہ دیتے تو شاید وہ اسلام میں نہ آتے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنیے، آپ کے حدیث کو پڑھیے. آپ موقع اور محل کے مطابق لوگوں سے کلام فرماتے تھے اور انہیں واقعات سنا کر سمجھایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا ایک دفعہ صحابہ اکرام تشریف فرما تھے. کہا میرے صحابہ پچھلی امتوں میں 3 افراد تھے، وہ کسی سفر پر تھے، راستے میں طوفان آ گیا، آندھی اور طوفان اور بارش. وہ بھاگ کر ایک غار میں چلے گئے. طوفان کی شدت اتنی تھی کہ اوپر سے بڑا پتھر لڑکا اور غار کے دانے پر آ کر بیٹھ گیا. دروازہ بند ہو گیا، غار کا منہ بند ہو گیا. طوفان تھم گیا. اب وہ نکلنا چاہتے ہیں تو راستہ نہیں ہے. تینوں نے مل کر زور لگایا لیکن پتھر اپنی جگہ سے ہلتا نہیں، بہت بھاری تھا. بڑی کوشش کی، مایوس ہو کر بیٹھ گئے. سوچنے لگے اب تو موت ہے جس کا انتظار کرنا پڑے گا. تو کسی نے ان میں سے کہا کہ ایسے کرتے ہیں، اپنے اچھے اچھے کام، نیکی کے کام یاد کرتے ہیں. اپنے کام بتاؤ، نیکی کے کام جو تم نے اچھے کیے ہیں. آپ نے فرمایا ان تینوں نے اپنے نیکی کے کام یاد کیے کہ یا اللہ میں نے فلاں وقت یہ کام کیا تھا، آدھی رات کو میرے والد نے یا والدہ نے مجھے آواز دی تھی، سخت سردی کے موسم میں میں بھاگا ہوا، موسم کی پرواہ کیے بغیر بھاگا ہوا گیا ماں کی خدمت کے لیے. اگر یہ کام نیکی کا ہے تو ہماری مدد کر. فرمایا تینوں نے باری باری اپنی نیکیاں یاد کیں اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ پتھر خود بخود نیچے گر گیا اور راستہ کھل گیا. محدثین کہتے ہیں اس سے حکمت کیا تھی؟ آپ نے کیا خوبصورت انداز سے لوگوں کو سمجھا دیا. لوگوں مشکل آ جائے، زندگی کے راستے بند ہوتے نظر آئے تو شکوے نہ کرو، شکایت نہ کرو، واویلا نہ کرو. اپنی زندگی کے نیک کاموں کو خدا کے حضور وسیلہ بنا کر پیش کرو. اپنی زندگی کے نیک کاموں کو وسیلہ بناؤ. ان نیک کاموں کی برکت سے اللہ تمہارے بند راستوں کو کھول دے گا. کس حکمت سے لوگوں کو سمجھا دیا کہ لوگوں نیکی کا کام اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اگرچہ ماضی میں کیا کیوں نہ ہو لیکن جب اسے تم وسیلہ بناتے ہو تو نیکی میں قوت یہ ہے
کہ وہ زندگی کی تاریک راستوں کو روشن کر دیتی ہے، بند راستوں کو کھول دیتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کے نیک کاموں کو خدا کے حضور وسیلہ بنا کر پیش کرو۔ یہ حکمت کی باتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اسی طرح آپ نے ایک دفعہ فرمایا صحابہ اکرام سے کہ صحابہ ایک شخص تھا، اس کے 3 دوست تھے، اسے اچانک عدالت سے سمن آ گیا کہ تمہیں جج نے بلایا ہے کسی معاملے میں۔ وہ گھبرا گیا، وہ بھاگا اپنے جگری یار کے پاس گیا کہ مجھے عدالت سے سمن آیا ہے، طلب کیا گیا ہے، میرے ساتھ چلو۔ اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا، مجھے خود ڈر لگتا ہے، جج بہت طاقت والا ہے، بڑے جبر والا ہے، میں نہیں اس کے سامنے جاؤں گا۔ اس نے بڑے دوستی کے حوالے دیے۔ آپ فرماتے ہیں اس نے مایوس کر دیا، اس نے کہا میں نہیں جاؤں، ہلا ہی نہیں اپنی جگہ سے۔ وہ مایوس ہو کر باہر نکلا تو دوسرا دوست مل گیا جو دن میں کبھی کبھی ملتا تھا۔ اس سے کہا کہ دوست مشکل میں ہوں، میرا ساتھ دو۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے عدالت میں طلب کیا گیا ہے، جج کے سامنے جانا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس نے کہا ڈر تو مجھے بھی لگتا ہے، لیکن میں اتنا کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ عدالت تک چلا جاؤں گا، سامنا تم نے خود کرنا ہے۔ وہ مایوس ہو کر سر جھکا کر جا رہا تھا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ آگے سے اس کا وہ دوست ملا جس سے کبھی کبھی اس کی ملاقات ہوتی تھی، کبھی مل لیا 6 مہینے بعد، سال بعد، ہفتے بعد۔ اس نے خود آگے بڑھ کر پوچھا اے دوست پریشان لگتے ہو، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا معاملہ یہ ہے، طلب کیا ہے جج نے، سامنا کرنے سے ڈر رہا ہوں، دوست ساتھ چھوڑ چکے ہیں، کوئی بھی ساتھ چلنے کو تیار نہیں۔ تو اس نے کہا میں جاتا ہوں، تمہارے ساتھ جاؤں گا، جج سے بات کروں گا اور تمہاری جان بچانے کی کوشش کروں گا۔ یہ فرما کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، صحابہ کی طرف دیکھا اور پوچھا صحابہ سمجھے ہو کیا کہا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، یا رسول اللہ یا آپ جانتے ہیں یا آپ کا اللہ جانتا ہے، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ فرمایا سنو ہر شخص کے 3 دوست ہیں۔ فرمایا ایک اس کی دولت ہے جسے ہر وقت وہ اپنے ساتھ لگا کر رکھتا ہے، گنتا رہتا ہے، دل کے ساتھ لگا کر رکھتا ہے۔ دوسرے رشتہ دار ہیں جن سے دن میں کبھی ملاقات ہوتی ہے، اور تیسرا فرمایا اس کا ایمان ہے، کبھی یاد آ گیا تو عید پڑھنے چلا گیا، کبھی خیال آ گیا تو رمضان میں جمعہ پڑھنے آ گیا، کبھی خیال آ گیا تو جمعہ کے جمعہ میں چلا گیا۔ فرمایا کبھی کبھی اس کے ساتھ دوستی۔ فرمایا جب آنکھ بند ہوتی ہے دولت گھر سے ایک قدم نہیں نکلتی، فرمایا ایک قدم نہیں چلتی، وہی پڑی رہتی ہے، بلکہ تمہاری جیب میں جو ہوتی ہے وہ بھی نکال لی جاتی ہے، اتار لی جاتی ہے ہر چیز۔ فرمایا رشتہ دار صرف اتنا کرتے ہیں، نہلا کر، غسل دے کر، کفن دے کر قبر میں رکھ تو آتے ہیں، ساتھ کوئی نہیں لیٹتا۔ فرمایا صحابہ وہ ایمان ہے جو تمہارا اندر سا جائے گا تمہیں بچانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے میرے صحابہ سوچو تمہاری دوستی کس کے ساتھ ہونی چاہیے، کس کو اپنا دوست بنانا چاہیے، کس حکمت بھرے انداز سے۔ ایمان کی طاقت کا بھی بتا دیا، ایمان کی قوت کا بھی بتا دیا کہ لوگوں ایمان کی طاقت اور قوت صرف دنیا میں نہیں ہے، قبر میں بھی یہی ساتھ دینے والا ہے، حشر میں بھی یہی ساتھ دینے والا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے میرے رسول یہ حکمت کی باتیں بتانے آئے ہیں، تمہیں سمجھانے کے لیے ہر طرح کا انہوں نے طریقہ اختیار کیا ہے، وہ ایسی پختہ باتیں بتا گئے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں محدثین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، آپ کی احادیث قیامت تک کے لیے ایسی ہیں کہ ان میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جو آپ نے فرما دیا، زمانہ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، آپ کی بات میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بہت بار آپ نے سنی ہوگی۔ آپ نے فرمایا خیر الامور اوسطھا، مختصر سی حدیث ہے۔ فرمایا بہترین کام میانہ روی کا ہوتا ہے، سب سے بہترین کام خیر الامور، بہتر کام کیا ہے؟ اوسطھا، جو درمیانہ ہوتا ہے، وسط میں ہوتا ہے، نہ ادھر حد سے بڑے نہ ادھر حد سے بڑے۔ فرمایا جب تم میانہ روی سے زندگی میں سفر کرتے ہو، نہ ہر وقت غصے میں رہنا، نہ ہر وقت ٹھنڈے ہو کر رہنا، نہ ہر وقت اپنے آپ کو جوشیلا بنا کر رکھنا، جوش میں رہنا، اور نہ بالکل انسان کسی کی بات کی فکر کرے۔
فرمایا درمیان میں جو زندگی بسر کرتا ہے وہ بہترین رہتا ہے. اس لیے فرمایا گیا ہے کہ جب تم کوئی کام کرنے کا اپنے اوپر لازم ٹھہرا لیتے ہو کہ میں یہ کام کروں گا، اتنے نفل پڑھوں گا، فرمایا اتنی جو ہے وہ کام کیا کرو جو تم مستقل کر سکتے ہو. جوش میں آ کر، جذبے میں آ کر انسان دعویٰ کر لیتا ہے کہ میں رات 100 نفل روز پڑھوں گا، 2 دن کے بعد وہ بھاگ جاتا ہے. فرمایا اس سے بہتر ہے کہ تم 2 روز کے پڑھ لیا کرو. اتنی حکمت کی باتیں ہیں نبی. فرمایا ما اعلی من اقتصد. چھوٹی سی حدیث. آج کے اس معاشی دور میں جہاں ہر شخص پریشان ہے، معیشت کے ہاتھوں سارے پریشان ہیں، عام بندے سے لے کر حکومتوں تک، میرے نبی کا سنہری اصول، حکمت کی بات. فرمایا ما اعلی من اقتصد. جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوتا، کبھی تنگ دست نہیں ہوتا. ہاتھ بہت کھول دینا، بعد میں پھنسے رہنا. فرمایا یہ نہیں ہے. میانہ روی کے ساتھ آگے بڑھو، اپنے حالات کے مطابق فیصلے کرو تو تم کبھی بھی تنگ دست نہیں ہو سکتے. تو حضرات گرامی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کا خزانہ ہے. ساری حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بری پڑی ہیں کتابوں میں، حکمت کا خزانہ ہیں. ان کو بھی یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا. علماء لکھتے ہیں کہ جو 40 احادیث یاد کر لیتا ہے، 40 احادیث یاد کر لے تو ان کی روایات کا مفہوم وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کو پھر جنت کا وہ حقدار بن جاتا ہے کہ میرے نبی کی پیاری باتیں اس نے اپنے دل میں اتار لی. کم از کم 40 حدیثیں ہر مومن کو یاد ہونی چاہیے. کتابیں مارکیٹ سے مل جاتی ہیں، چہل احادیث والی، 40 نبوی والی. بہت سے علماء نے اس پر کام کیا ہے کہ ہم 40 حدیثیں اکٹھی کریں، یاد کر کے لوگوں کے لیے ان کو چھاپ دیں تاکہ جو بھی یاد کرے گا وہ جنت کے لیے مستحق ہو جائے گا. آپ بھی اپنے بچوں کو، گھر والوں کو میرے نبی کی چھوٹی چھوٹی احادیث کو یاد کیجیے اور ان کو بھی سکھائیے گا کہ یہ وہ حکمت کے موتی ہیں، یہ وہ روشنی کے مینار ہیں کہ جن پر جس نے بھی عمل کیا، جب بھی عمل کیا وہ کامیاب ہو گیا. کیونکہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث قرآن کی روح کے مطابق قرآن ہی کی تفسیر ہے، قرآن ہی کی وضاحت ہے، قرآن ہی کو بیان کر رہی ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے یہ رسول اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جب بھی بولتا ہماری وحی ہوتی ہے. وما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ. ان کی گفتگو کا ہر لفظ خدا کی طرف سے وحی ہوتا ہے. ہاں ایک قرآن کی صورت میں وحی ہے جو لفظ بھی وہاں سے اترے، اور ایک وحی میرے رسول کے الفاظ کی صورت میں ہے جن کا مفہوم اللہ نے عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، احادیث کے مجموعے کو کھول کر ان سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ اکرام ایک ایک حدیث کو اپنی زندگی میں اتارتے رہے. اولیاء کرام کا وصف یہ رہا ہے کہ جو ارشاد نبوی پہنچ گیا پھر اس کو اپنی زندگی میں اتار لیا. کتنی یہ روایت قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بارہا آپ کے سامنے رکھی تھی کہ محدث حدیث سناتے سناتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں چلا کرتے تھے، اٹھ کر چلنا شروع کر دیا کہ یوں قدم اٹھایا کرتے تھے. اپنی زندگی میں یوں اتار لیا کہ جیسے وہ چلتے تھے اس طرح چلنا شروع کر دیا. تو یہ کمال ہے حدیث. آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں. حدیث کا احترام کتنا ہے. امام مالک، امام دارالہجرہ، مسجد نبوی میں 50 سال درس حدیث دینے والا امام، جنت البقیع میں جن کا داخل ہی ہوں تو شروع میں جن کا روز مقبرہ ہے. امام مالک بازار سے آ رہے تھے، کسی شخص نے کہا امام یہ حدیث ہے بتائیے ایسے ہی ہے، اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے. آپ نے کہا میرے ساتھ آؤ. اسے لیا، مسجد میں گئے، اسے کہا بیٹھو، خود گھر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد امام مالک تشریف لائے. غسل کیا ہوا تھا، خوبصورت لباس پہنا ہوا، خوشبو لگائی ہوئی، آ کر مسند بچھائی اور بڑے ادب سے زانو طے کر کے بڑے ادب سے بیٹھ کر کہا دوست پوچھو کیا پوچھ رہے تھے. اس نے کہا حضور یہ حدیث پوچھی تھی کہ کیا یہ صحیح ہے. آپ نے فرمایا ہاں یہ درست ہے. اس نے کہا حضرت یہ بات آپ مجھے وہیں کہہ دیتے. آپ نے یہاں مجھے لائے، بٹھایا، انتظار کیا.
یہ راستے میں ہی بات کہہ دیتے تو سنیے جنہوں نے حدیث کا احترام کیا ہے انہیں مرتبے کیسے پائے ہیں۔ امام مالک نے فرمایا دوست تمہیں خبر نہیں یہ میرے رسول کی حدیث ہے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسے ہی بازار میں چلتے پھرتے اپنے نبی کی حدیث کو بیان کروں۔ اس کا ایک احترام، ایک تقدس ہے، اور جب تک وہ تقدس اور احترام نہ اختیار کیا جائے حدیث دل میں اترتی نہیں ہے۔ اس لیے میں بازار میں چلتے پھرتے حدیث سنانے کا قائل نہیں ہوں۔ یہ ہے امام مالک، جن کو پھر وہ مقام ملا ہے کہ کہتے ہیں کہ 80 سال سے زیادہ کی عمر ہو چکی تھی، چلنا مشکل تھا، لیکن سواری پر نہیں بیٹھتے تھے، لوگ پیش کرتے، کہتے کیسے بیٹھ جاؤں، اس مدینہ میں میرے سرکار تو آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حدیث کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك